حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں جب خندق کی جنگ ہو رہی تھی نا، غربت بڑی تھی، قحط بڑا تھا، صحابہ پریشان تھے، دو دو تین تین پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے. میں حضور کو دیکھ کے گھر آیا تو زوجہ سے کہا بھلی مانس کچھ ہے کھانے کی؟ کہنے لگی تھوڑے سے جوں ہے. تو میں نے کہا پیسو گی تو کتنی روٹیاں بنے گی؟ کہنے لگی 2-3. کہنے لگے سالن. تو زوجہ کہنے لگی اگر وہ بکری کا بچہ ذبح کرو تو 3-4 بندوں کا سالن بھی بن جائے گا. کہتے میں نے اسے ذبح کیا، بیوی سے کہا تو جوں پیس. کہتے میں نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. زوجہ کہنے لگی کان میں کہنا حضور کے سارے نہ آئے. میں نے کان میں جا کے کہا حضور 2-4 بندوں کی روٹی ہے آ جائیں. حضور باہر نکلے خندق سے، باہر نکل کے فرمایا چلو بھائی سارے، جابر نے کھانا پکایا ہمارا. حضرت جابر کہتے میں نے دوڑ لگائی، گھر آ گیا اور میں نے کہا تجھے تیری مار ہوئے، حضور تو 1000 سے زیادہ بندہ لے کے آ رہے. تو کہتی تو نے کہا نہیں تھا نبی پاک سے 4-5 بندوں کا ہے. حضرت جابر کی زوجہ کا عقیدہ سنو. کہنے لگے میں نے تو کان میں کہا تھا، دوسرے نے سنا بھی نہیں، وہ تو حضور نے کہا سارے چلو. تو کہتے ہیں زوجہ مجھے تسلی دینے لگی، کہنے لگی بس پھر جو نبی آ رہے ہیں وہ انتظام بھی کرائیں گے. کہتے ہیں حضور آئے 1000 سے زیادہ کا لشکر لے کے اور مجھے فرمانے لگے روٹیاں نہ پکانا، پہلے آٹا میرے پاس لاؤ اور چولہے سے کھانا نہ اتارنا، مجھے لے جاؤ. کہتے ہیں میں نے سالن بھی پیش کیا، روٹیاں بھی. حضور نے تھوڑا سا لواب دہن آٹے میں ڈال دیا، تھوڑا سا لواب دہن ہنڈیا میں ڈال دیا، فرمایا اب نکالتے جاؤ اور کھاتے جاؤ. حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں 1400 بندے نے کھایا. ہمیں نہیں پتا روٹیاں کدھر سے آئیں، اتنی برکت ہوئی پتہ نہیں کدھر سے آئی، سالن پتہ نہیں کدھر سے آیا. کہتے ہیں سارے سیر ہو کے کھا لیا تو فرمایا چلو بھی جاؤ جا کے کام کرو. مجھے فرمانے لگے اب تو بھی کھا. کہتے سب نے کھایا. حضور اٹھ کے جانے لگے تو فرمایا ذرا روٹیاں دیکھ پہلے زیادہ تھی کہ اب زیادہ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں حضور پہلے سے زیادہ ہے. میرے محبوب کے تبرک میں اتنی برکت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کا زمانہ، ایک بادشاہ نے قسم کھا لی، اپنی بیوی سے کہنے لگا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں. اب مسئلہ بن گیا. اب قرآن پاک میں یہ لفظ کہیں نہیں لکھا کہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، کسی حدیث میں نہیں لکھا واضح طور پر کہ بی بی چاند سے زیادہ خوبصورت ہوتی. علماء کوفہ بیٹھ گئے، علماء بغداد بیٹھ گئے، علماء مصر بیٹھ گئے. بادشاہ تھا اور پھر جو اس کی بیوی تھی وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. اگر یہ طلاق ہو گئی تو 2 ملکوں کی جنگ چھڑ جائے گی، حالات خراب ہو جائیں. علماء پریشان ہے کہ جائیں تو کدھر جائیں. لوگ پریشان ہوتے ہوتے امام اعظم کے پاس چلے گئے. کہنے لگے سارے مولوی کہتے ہیں طلاق ہو گئی، آپ بتائیں. امام صاحب کہنے لگے کوئی نہیں طلاق ہوئی. کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے حسین انسان کو پیدا فرمایا ہے. تو جب سب سے حسین انسان ہے تو چاند سے بھی زیادہ انسان ہی حسین ہے. فرمایا لہذا اس کی بیوی کو طلاق. جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا نا تو دریا کے کنارے ان کی قبر بنی. حضرت علامہ محمود آلوسی نے لکھا ہے تو جو پانی ان کی قبر کے قریب سے ہو کے گزرتا تھا، جس کھیت میں جاتا تھا اس کی فصل سرسبز و شاداب ہو جاتی. وہ دوسری سائیڈ والے شور کرنے لگے، کہنے لگے تمہارے کو اکیلے کے نبی تو نہیں تھے نا، ہمارے بھی پیغمبر ہیں. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کھود کے تابوت نکال کے دوسری طرف لے گئے. انہوں نے کہا جناب ہم نے وہاں دفن کرنا ہے، ہمیں بھی تو سرسبز و شاداب ہونے کی ضرورت ہے نا. اب شور ہو گیا، ادھر والے کہیں ہم نے دفن کرنا ہے، ادھر والے کہیں ہم نے. بڑے لوگ بیٹھے، قوم کے بڑے، انہوں نے کہا سنگ مرمر کا مقبرہ بناؤ اور ان کی قبر کے قریب سے دریا کا پانی، پھر آگے جا کے ایک حوض بناؤ، اس میں سے سائیڈیں نکال لو. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے قریب سے پہلے چھوٹا سا راستہ نکالا گیا پانی کے لیے، پھر آگے جا کے ایک بڑا تالاب بنایا گیا، پھر چاروں طرف وہاں سے پانی جاتا تھا. جہاں جہاں پانی جاتا تھا اللہ سرسبز و شاداب کر دیتا تھا سارے علاقے کو. نبیوں کی قبروں میں ان کے وجود میں رب کریم نے برکت رکھی.